دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے رہے، مگر جو لوگ حد سے تجاوز کر گئے اللہ رب العزت نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ان میں قوم سمود بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کی قبر کی زیارت کریں گے، وہاں پر موجود اونٹنی کے پاؤں کے نشان بھی دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ وہ معجزہ بھی دیکھیں گے جو ہزاروں سال کے بعد آج بھی موجود ہے۔ قوم سمود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام علیہ السلام سے تھا۔ قوم سمود کے لوگ سرسبز و شاداب کھیت اور محلات کی وجہ سے تکبر کرنے لگے۔ ان میں مقدس رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ رقص و سرور، عیش و عشرت، شراب اور کباب ان کی زندگی کا لازمی جز بن چکا تھا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خدا ترس اور بہت ہی نیک انسان صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے، انہیں دن رات سمجھاتے رہے، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا اور آباد کیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت صالح کی باتیں سن کر ان کی قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویا ہوئی، اے صالح اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آ رہے ہیں؟ جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے وعد سے قوم کے غریب لوگ ایمان لانے لگے۔ قوم کے سرداروں کو تفشیش ہونے لگی کہ ایک عام آدمی کس طرح محفلوں، چوکوں، چوراہوں پر کھڑے ہو کر ان کے خداؤں کی نفی کر سکتا ہے۔ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے علاقے کے تمام سردار اکٹھے ہوئے۔ تمام سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے صالح اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، میری قوم کے لوگوں تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم یہ چاہتے ہیں جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو جو حاملہ ہو، پھر وہ بچہ جنے، وہ ہم سب کو دودھ مہیا کرے، اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہوئی، اس میں سے ایک طویل اور خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی، اس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھی جس کی قوم سمود نے فرمائش کی۔ دوستو یہ منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اس موقع پر قوم سمود کا ایک سردار جس کا نام عمرو بن محلات بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، جبکہ باقی تمام لوگ اسے جادو کا کمال کہنے لگے۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو، اسے کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوراً پکڑے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن کھیتوں میں چرتے رہتے، سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی جبکہ ایک دن سمود کے لوگ پانی پیتے۔ اب اس واقعے کو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا۔
کہ قوم سمود کے لوگوں کو اونٹنی کی وجود کھٹنے لگی۔ انہیں یہ اونٹنی ایک آنکھ بھی نہ بھاتی۔ شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا ایک ہی حل تھا کہ اونٹنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ قوم سمود کے سردار یہ کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے 2 نہایت ہی اونچے اور مالدار گھرانے کی عورتوں کو راضی کیا۔ دونوں عورتوں نے 2 اباش اور شراب کے نشے میں دھت نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 افراد شامل ہو گئے۔ اس طرح ان کی کل تعداد 9 ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا ہے، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے۔ یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مسد نامی شخص نے تیر چلایا۔ یہ تیر اونٹنی کی پنڈلی میں پوست ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ بھی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھی۔ انہوں نے مردوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن سلف آگے بڑھا۔ تلوار کے ایک ہی وار سے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر نیچے گر پڑی۔ اس کے بعد انہوں نے نیزوں کی مدد سے اسے ہلاک کر دیا، پھر اس کے بچے کو بھی ختم کر دیا۔ دوستو، قوم کے یہ افراد یہیں پر نہ رکے، بلکہ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا، کیونکہ اونٹنی کے قتل کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ یہ لوگ خوشی کے مارے دیوانے ہو گئے۔ پھر یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے، تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے بارے میں پتہ چلا، وہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، اس بد نصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ قوم سمود کے لوگوں کے دل سے ڈر ختم ہو چکا تھا۔ وہ 9 افراد پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں انہیں ختم کر دیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چالوں سے واقف تھا۔ اللہ رب العزت نے پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق عذاب آنا ہی تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو کہا، اب تمہارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر وہ ان کا مذاق اڑانے لگے اور طنز کرتے ہوئے کہنے لگے، ہم یہ 3 دن کیسے گزاریں گے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے، تیسرے دن نحوست تمہارے چہروں پر عیاں ہوگی، چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا، پھر وہ خوف زدہ ہو کر انتظار کرنے لگے، اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چوتھے دن کا سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک چنگھاڑ کی آواز آئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، روحیں ان کے جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگی۔ یہ سسک سسک کر وہیں ہی ختم ہو گئے۔ دوستو، یہ حضرت صالح علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے۔ تمام دیکھنے والے کمنٹ باکس میں السلام علیکم یا نبی ضرور لکھیں۔ شکریہ۔ اس جگہ کس قدر سکون ہے، وہ کیا سما ہوگا جب اللہ کے نبی تبلیغ کرتے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے حضرت صالح علیہ السلام اس کے بعد اس جگہ تشریف لے کر آئے، اسی جگہ وفات پائی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے مدائن صالح جو کہ سعودی عرب میں موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اس جگہ نبی بنا کر بھیجے گئے، پھر آپ ہجرت کر کے اس جگہ تشریف لائے۔ حدیث میں بھی مدائن صالح کا ذکر ملتا ہے جو تبوک سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر جانے سے منع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو
ایسی جگہوں سے تیزی سے گزرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر سے سر اور چہرہ مبارک ڈھانپ لیا کرتے۔ صحابہ کرام نے ایک کنویں سے پانی بھر کر آٹا گوندا۔ آپ نے صحابہ اکرام کو آٹے کو گرانے کا حکم دیا، پھر فرمایا جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی اس میں سے پانی بھرو۔